بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری زکوٰۃ سیریز چل رہی تھی اور اس میں ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن افراد پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور کن شرائط کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ان میں سے پہلی 4 شرائط کو ہم ڈسکس کر چکے تھے، یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور ان مال کا مالک ہونا جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور وہ 4 قسم کے مال تھے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت یعنی سیلنگ گڈس۔ اور جو ہمارے بھائی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے 5واں بھی اس میں ایڈیشن تھا، یعنی سائمہ جانور۔ پہلی 2 یعنی سونا اور چاندی ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم کیش کو ڈسکس کریں گے۔ کیش کا مطلب ہے کسی بھی نوعیت کی کرنسی، چاہے وہ روپیز ہوں، ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہو، ین ہو، لیرا ہو، کسی بھی نوعیت کی کرنسی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کیش میں کنسیڈر ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بانڈز ہوتے ہیں اس کو بھی ہمارے علماء نے کیش میں ہی کنسیڈر کیا ہے، لہٰذا کسی کے پاس اگر بانڈز ہیں تو وہ بھی اس کو ایز اے کیش ہی لے۔ کیش کے حوالے سے یہ پرنسپل یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی فوری بنیادی ضرورت میں استعمال ہونے والا ہے، یعنی بیسک نیسیسٹی میں جو آپ کا کیش یوز ہونا ہے اس منتھ میں، وہ زکوٰۃ میں مائنس ہوگا۔ بقیہ جو اس کے ساتھ ایکسٹرا ہے یا سیونگ میں گیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کسی کی سیلری آتی ہے منتھلی اور اس مہینے سیلری ہے اور اسی مہینے اس کے زکوٰۃ کا سال بھی مکمل ہو رہا ہے، اور اس کی سیلری کا 70% پورشن جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز میں استعمال ہو جاتا ہے، اور جو 30% ہے وہ لگژریز میں استعمال ہوتا ہے یا وہ سیونگ میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ 30% اتنا ہے کہ وہ نصاب یعنی 1,76,000 پاکستانی روپیز کے مطابق بنتا ہے، یا ڈالرز کے مطابق $624 بنتا ہے۔ تو اس صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیسک نیسیسٹی شریعہ کے اکارڈنگ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ جس چیز کے بغیر ہماری زندگی گزارنا ناممکن ہو یا بے حد دشوار ہو اس کو بنیادی ضروریات یا حاجت اصلیہ یا بیسک نیسیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ جیسے رہنے کے لیے گھر ہے، یہ بنیادی ضروریات میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سفر وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے گاڑی، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ آج کل کمیونیکیشن کے لیے موبائل فون بنیادی ضرورت ہے۔ یوں ہی ہمارے گھر میں جو مختلف ایکوپمنٹس ہم یوز کرتے ہیں، کچھ مشینریز ہوتی ہیں جو ریگولر بیسس پہ یا ہمارے کچھ ایونٹلی یوز ہوتی ہیں، وہ سب کی سب بیسک نیسیسٹیز میں آئیں گی۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے لیے کوئی چیز بہت ہی بنیادی ضرورت ہو اور کسی کے لیے بنیادی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو خاص انجینئر ہے اور اس کے کچھ خاص ٹولز ہیں، تو وہ انجینئر کے لیے تو بنیادی ضروریات میں سب شمار ہوں گے، لیکن عام بندے کے لیے وہ بالکل بیکار ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بنیادی ضروریات کیا ہیں۔ تو جب آپ کے پاس جو کیش پڑا ہوا ہو اس کیش کو دیکھ لیں کہ اس کا امیڈیٹ یوز کیا ہے، جو بیسک نیسیسٹی میں استعمال ہونا ہے بس وہ زکوٰۃ میں سے مائنس کر دیں۔ بقیہ جتنا بھی لگژریز کے لیے رکھا ہوا ہے یا سیونگز میں پڑا ہوا ہے، اگر اس کی لمٹ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اس کو ایک اور مثال سے یوں سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو اپنے عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور تقریباً وہ 4-5 لاکھ روپے جمع کر چکا ہے۔ اب وہ عمرے پہ ابھی نہیں گیا، پیسے اسی کے پاس ہیں، یا حج کے لیے اس نے پیسے جمع کیے ہیں اور اس کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان پیسوں سے وہ حج یا عمرہ کرے گا۔ تو کیا آیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں ہوگی۔ تو اسی سے ہمیں جواب بھی مل جاتا ہے کہ اگر کسی نے ورلڈ ٹور کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی پکنک کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس گاڑی ہے جو بالکل صحیح ہے، صحیح چل رہی ہے، لیکن اس کو شوق ہوا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی کو اپ گریڈ کرنا ہے، تھوڑا سا بہتر بنانا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، یا موبائل فون اس کا صحیح چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا نیا ماڈل آیا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب لگژریز میں آئیں گی۔ اور یہ جو جتنی بھی سیونگز ہیں جن کو یہ خاص پرپس کے لیے سیو کیا گیا ہے، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ بنے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو کیش کا جو پرابلم ہے یا کیش کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مال تجارت یعنی سیلنگ گڈس کسے کہیں گے، سیلنگ گڈس کے آئٹم پر جو ان کی کاسٹ آتی ہے اس پر زکوٰۃ ہونی ہے، یا سیلنگ پرائس پر زکوٰۃ بنے گی، یا مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ بنے گی۔ پھر کیا صرف کاروباری حضرات ہی سیلنگ گڈس دیکھیں گے، یا گھروں میں رہنے والے افراد کے پاس بھی سیلنگ گڈس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔